سامن برائرہ کا ہاتھ پکڑے چلے جا رہا تھا۔ برائرہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سامن کس سے ملوانے لایا۔ سامن ایک کمرے کے آگے رکا۔ برائرہ نے اسے دیکھا، جو سنجیدہ تھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جاؤ اندر۔ سامن نے اپنے اندر کے خدشے کو جو کا برائرہ کو مخاطب کیا، لیکن میں کیوں؟ وہ آبرو پریشانی سے بولی۔ برائرہ پریشانی سے بولی، جاؤ تو۔ سامن نے فقط اتنا ہی کہا۔ برائرہ ایک نظر سامن پر ڈالتی اندر ہوئی۔ برائرہ جیسے اندر آئی، بیڈ کی جانب نظر پڑتے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بابا، برائرہ نے زیر لب دہرایا اور ارمان کہا تھا، ماں میری بیٹی کیسی ہے؟ آپ ڈو کیوں رہے ہو؟ بابا یہ کیا ہوا آپ کو؟ آپ یہاں کیسے؟ کب آئے؟ مجھے کتنی یاد آ رہی تھی آپ کی، میں کتنی تکلیف میں تھی بابا، میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ میں اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ کی قسم۔ برائرہ کتنا ہی کچھ کہہ کر روئی جا رہی تھی، جبکہ ارمان مسکرایا۔ ارمان نے اٹھ کر سینے سے لگایا۔ برائرہ بھیگی آنکھوں سے ارمان سے چمٹ گئی۔ برائرہ جب رو رو کر تھک گئی تو ارمان نے پیار سے پکارا، برائرہ میری جان، اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ بابا ٹھیک ہے، میں نے بھی اپنی بیٹی کو بہت مس کیا۔ اور آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ آپ میری بہت اچھی اور پیاری بیٹی ہو، میں جانتا ہوں آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ کو یہ سب کیا ہوا؟ کچھ نہیں بیٹا، آپ پریشان نہیں ہو۔ بابا یہ لڑکا اچھا نہیں، اب میں آپ کے ساتھ گھر جاؤں گی۔ برائرہ نے سامن کی شکایت کی۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، سامن کے ساتھ آئی ہو آپ۔ سامن کا نام سنتے ہی برائرہ نے توک نکلا، آپ کیسے جانتے اس کو؟ ارمان جواباً خاموشا۔ سامن ان دونوں کو دور سے دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھیں نم تھی، جبکہ وہ اندر نہیں گیا، اس میں شاید ہمت نہیں تھی۔ سامن ان دونوں کو وقت دیتا نکل گیا ہسپتال سے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا اس کی موجودگی میں وہ دونوں جھجکے یا کسی پریشانی کا شکار ہوں۔ بابا میں گھر سے باغی نہیں تھی، میں بدکردار نہیں ہوں۔ برائرہ نے دوبارہ اپنے سوال پیش کی، چپ کر جاؤ، میں سب جانتا ہوں، میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں نے کہہ دیا آپ کو۔ بابا وہ اچھا انسان نہیں ہے، بدمعاش ہے۔ ارمان نے مسکراہٹ دبائی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد برائرہ نے جواب دیا، بابا یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ سامن کے بعد کا یہ وہ بچہ لڑکا ہے، آپ کو پتہ ہے اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ جانتا ہوں اس نے غلط کیا ہے، لیکن میں ہوں نا آپ کے ساتھ، اب پریشان نہیں ہوں۔ سامن کچھ گھنٹے بعد ہسپتال ہے، جہاں برائرہ اور ارمان کی باتیں نہ ختم ہونے والی گفتگو اب بھی جاری تھی۔ سامن شرمندگی کے بعد کمرے میں ارمان سے دعا سلام کے فوراً بعد ہی برائرہ سے مخاطب ہوا، چلیے میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں اپنے بابا کے پاس ہوں گی، آپ جائیے اکیلے۔ برائرہ نے سرد مہری سے کہا تو سامن نے معصوم شکل بنا کر ارمان کو دیکھا، جو صرف مسکرا ہی سکا۔ ابھی چل لو، پھر بعد میں آ جانا، سامن نے بیچاری شکل بنا کر کہا، جس سے برائرہ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایک دن بعد میں تمہیں پھر لے آؤں گا، بلکہ رک بھی جانا، لیکن پلیز ابھی چل لو۔ سامن نے التجائی انداز میں کہہ کر برائرہ کو دیکھا، جو آج شیرنی بنی ہوتی۔ ڈیڈ ٹھیک کہتے ہیں، یہ لڑکیاں ہوتی بہت تیز چیز ہے، جب تک الٹا کام نہیں کرو مانتی نہیں۔ سامن نے اسے ہم کلامی کی، چلو نا یار، بعد میں آ جانا، میرے بابا بیمار ہیں، میں ان کے پاس رہوں گی، آپ جائیے یہاں سے، کیا بچی ادھر ضد کر رہی؟ برائرہ اس کے چہرے پر نظر مرکوز کی، بیٹا ابھی چلے جاؤ، میں اس لڑکے کے لیے اچھا بندوبست کروں گا۔ ارمان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا، جس پر برائرہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ برائرہ نے نفے میں قدم لے، سامن نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑا، اچھا انکل ہم بعد میں آئیں گے، اب نہ حیرت کا سامن محبت سے کہتا۔ برائرہ کو اپنے ساتھ لے جانے لگا، جبکہ برائرہ بار بار اپنا ہاتھ چھڑوانے کی مزاحمت میں لگی ہوئی تھی، اور مڑ کر ارمان کو دیکھا، جس نے آنکھوں سے تسلی دی گاڑی اپنی منزل پر رواں تھی۔ برائرہ غصے سے بھری خاموش بیٹھی تھی۔ کیا باتیں کر رہی تھی تم اپنے ڈیڈ سے؟ سامن نے شیشے کے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ برائرہ نے سامن کو، آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، ویسے بھی باپ بیٹی میں بہت باتیں ہوتی ہیں، اس کی اہمیت بھی انہی کو معلوم ہوتی ہے جن کے ماں باپ حیات ہوتے ہیں، آپ کا تو اس سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، تو چونکہ آپ کو خوشی ملی ہوگی مجھے اور میرے بابا کو جدا کر کے۔ برائرہ انجانے میں اس کے دل کو چوٹ پہنچا چکے تھے۔ سامنے طرف کا دکھائی اچھتی نظر برائرہ پر ڈال کر اسٹیئرنگ پر کرشم مضبوط کی بینچ جبڑے وہ سنجیدہ سا کار ڈرائیو کرنے لگا۔ بیک وقت اس کی آنکھوں میں ویرانی اتر آئی، اس کی بات سے سامن کتنا دل برداشتہ ہوا، اگر یہ بات وہ جان لیتی تو شاید بولنے کی حماقت نہ کرتی۔ برائرہ جو اس کے جواب کی منتظر تھی، سامن سے جواب نہ پا کر وہ مسلسل اسے ہی دیکھی تھی، جبکہ سامن نے ایسے نظر انداز کیا گویا کہ وہ اکیلا ہو۔
زامن پاکستان پہنچ گیا تھا۔ وہ زبیر صاحب کو خوب بیزار اور زج کر کے آخرکار اپنی بات منوا چکا تھا۔ زینب اور حیدر کا گھر وہی تھا، سوائے ملازمین کے کوئی وہاں نہیں رہتا تھا، لیکن حیدر اور زینب کا مشترکہ کمرہ اب بھی ویسے ہی تھا۔ زامن گھر پہنچا، اس کے بچپن کی کئی خوبصورت یادیں اسی گھر سے وابستہ تھیں، لیکن یہی یادیں انسان کے لیے ایک اذیت کا باعث بھی بن سکتی ہیں، جو کہ زامن کے لیے بن گئی تھی۔ فرق ایک ہی چیز کو اپنے سینے سے لگاتا خوب رو دیا۔ اس گھر کو حیدر زینب نے اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا۔ ان کو مرے ہوئے سالوں گزر چکے تھے، دنیا سے ان کا نام مل چکا تھا، لیکن کوئی تھا جو اب بھی ان کی ایک جھلک کو ترستا تھا۔ انتظار لازم تھا جو اب شاید مرنے کے بعد ہی پورا ہوتا۔ پورا گھر وہ دیکھ چکا تھا، لیکن حیدر زینب کے کمرے میں جانے کی اس میں سکت نہیں تھی، سو وہ نہیں گیا۔ زامن سب حقیقت جانتا تھا، اس لیے وہ ندیم کو پکڑنے کے لیے ہی پاکستان آیا تھا، جس کا زبیر صاحب کے علم نہیں تھا۔ ندیم اور ارمان کے بارے میں زامن کنفیوز تھا۔ نام کے متعلق ندیم پوری کمپنی پر قبضہ کر کے عیاشیوں میں غرق تھا، جبکہ اس کے ماں باپ بھی ان سالوں میں گزر چکے تھے۔ ارمان نے اپنی ایک علیحدہ دنیا بنا لی تھی، جہاں وہ دوشین اور اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ دوشین سے شادی کا فیصلہ ارمان کے لیے غلط ثابت ہوا، کیونکہ اس نے کبھی بھی برارت کو بیٹی نہیں سمجھا۔ اس دن بھی زامن اسی کام کے سلسلے میں جا رہا تھا جہاں اس کی گاڑی خراب ہوئی اور برارہ نامی ایک لڑکی نے اس کے دل کی دنیا بدل دی۔ ندیم کو اللہ نے اولاد سے محروم رکھا تھا، اور اسی بنا پر ندیم کی بیوی اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ حمزہ تو لائبہ سے شادی کر کے برارہ کو مکمل طور پر بھول گیا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی برارہ نامی لڑکی آئی بھی تھی، اور جس سے اس نے محبت کے دعوے کیے تھے۔ حمزہ لائبہ محبت سے پکار دی کمرے میں، جہاں حمزہ تو تیار بیٹھا اور لائبہ رہ گئی تھی۔ بولو، تم ہو گے تیار، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا پہنوں، تم کچھ مدد ہی کر دو، لائبہ نے بے چارگی سے کہا۔ تو حمزہ اس کے پاس الماری تک، جہاں وہ دونوں پلے کھولے کھڑے تھے۔ حمزہ نے پیچھے سے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ لائبہ نے کوہنی ماری، یار میں یہاں پریشان سی کھڑی ہوں، کچھ بھی سمجھ نہیں ہے، تمہیں شرارت سوجی ہے؟ لائبہ نے منہ بسوڑا۔ جان اتنی ٹینشن کیوں لے رہی تم، کچھ بھی پہنو، میرے دل کو تو ایسے ہی باتی ہو جان چھڑوانے کا چھتری کہا۔ لائبہ نے گلا اور دوبارہ کپڑے کے ڈھیر کو دیکھنے لگی۔ کیوں نہ یہ پہنو؟ لائبہ نے کام دار سوٹ کی طرف دیکھتے ہوئے پرجوش کہا، ہاں یہ ٹھیک لگے گا۔ حمزہ محبت سے کہا تھا دوبارہ اپنی جگہ پر۔ کچھ ہی دیر بعد وہ بھی ہنستے مسکراتے گھر سے نکلے، کیونکہ آج حمزہ کے دوست کی شادی تھی اور وہ لوگ وہیں انوائٹڈ تھے۔ گھر پہنچتے ہی برارہ کمرے میں چلے گئی، کیونکہ وہ زامن سے کوئی بات سننا تو دور کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ زامن صوبے پر بیٹھا برارہ کی باتیں سوچ رہا، اس نے کیسے ایک بات کہہ دی، جبکہ یہ سوچے بغیر کہ بولنے والے تو سمندر میں پتھر تو پھینک دیتا ہے، بغیر اس کی پرواہ کیے، بغیر کہ وہ پتہ کتنی گہرائی میں گیا ہے اس دنیا میں۔ اس دنیا میں ماں باپ کی قدر زیادہ تر وہی بچے چاہتے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں، تو وہ جتنے میں مسکین ہوتے ہیں۔ ان بچوں کی ساری زندگی صرف اسی آس میں گزر جاتی ہے، صرف چند سیکنڈز ہی مل جائیں کہ وہ اپنے والدین کی ایک جھلک ہی دیکھ سکیں۔ اللہ نے یہ کمی بھی بہن بھائیوں سے پوری کری ہے۔ کسی بھائی کی مسکراتی شکل سے ماں کی شبیہہ ملتی ہے، تو کسی بہن کی حرکتوں سے باپ کی۔ زامن گہری سوچ میں غرق تھا، اس کی سوچ کا تسلسل زبیر صاحب کی کال نے توڑا۔ اس کے لب مسکرائے، وہ جانتا تھا اس کی اداسی زبیر صاحب سے بات کر کے ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ دادا کم اور ایک سپورٹر باپ زیادہ لگتے تھے۔ گھنٹی بج رہی تھی، لیکن زامن کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ مقصد انہیں چڑانا تھا جو اسے وراثت میں ملا تھا۔ 5ویں گھنٹی پر زامن نے کال اٹھائی، جہاں زبیر صاحب کی تپی ہوئی آواز ابھری، کہاں مرے ہوئے ہو، اور ایسا کون سا کام کرے جو کال نہیں اٹھا رہے تھے، کہیں تم بھی مراسیوں میں بھرتی تو نہیں ہوگے؟ زامن نے کہہ کر لگایا، جو زبیر صاحب سے ان کا مزید تپے چل فری ہوں، جان کے کال نہیں اٹھا رہا تھا، صرف آپ کو تانگ کرنے کا ارادہ تھا، جو اللہ کے کرم سے ساتھ حیدر سے ہو گیا۔ زامن نے ہنسی دبائی، اور رہی بات مراسیوں کے ڈیڈ، وہ سنگنگ اور ڈانسنگ ہوتی ہے، اللہ جانے یہ نئے دیسی لفظ اب کہاں سے سیکھتے ہیں، تمہیں سیکھنے ہیں؟ زبیر صاحب نے ایکسائٹڈ ہو کر کہا، بتا دے، مکمل ہے تو ضرور سیکھوں گا، وہ میں ملائکہ خان کے ناولز پڑھ رہا ہوں، تو جب بھی اتنی معلومات ہے۔ زبیر صاحب نے ہوشے سے بتایا، میں نے بہت نام سنے ہیں، سوچا ہے پڑھوں گا ضرور۔ کیا بات ہے بیٹا، ضرور پڑھو، ویسے یہ آپ کی کون سی عمر ہے ناولز پڑھنے کی، وہ بھی محبت بڑی؟ زامن نے شرارتی انداز میں استفسار کیا۔ 3 ایج، زبیر صاحب نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ ڈیڈی، میں نے ان کے کچھ اقتباس پڑھے ہیں، اتنی گہری اور خالص اردو تو نہیں۔ زامن نے وہی بات کی جو کچھ دیر سے وہ سوچ رہا تھا۔
تو بچی یہ سیکھ جائے گی زیادہ برائی نہیں کرو، میں نے برائی کر کی، اللہ انہیں مزید کامیابی کرو، لیکن انشاءاللہ میں ضرور پڑھوں گا۔ ہاں پڑھو۔ تم بتاؤ کب آؤ گے ترکی واپس؟ آپ کو ایک ضروری بات بتانی ہے لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا۔ تو کب؟ زبیر صاحب نے سوال کیا۔ بہت جلدی بتا دوں گا، سب گھر والوں کو اسلام کہے گا۔ دیا اور دادی کا بہت سارا خیال رکھنا ڈیڈ۔ اور کوئی حکم صاحب؟ جی زبیر صاحب نے شرارتی لہجے میں سوال کیا۔ نہیں اور کچھ نہیں، اور اپنا بھی ہلکے کا سامان از مسنگ یو۔ شکر ہے تمہیں تو میرا احساس ہے، حیدر بہت تیش انسان تھا، کبھی اس نے محبت کا اعتراف نہیں کیا، اور ایسے لونگ اور مسنگ تو ہرگز نہیں کہا۔ زبیر صاحب مسکرائے لیکن ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ سکر زامن بھی کچھ پل خاموش ہو گیا۔ تم دونوں باپ بیٹوں کا اللہ جانے میں نے کیا بگاڑا ہے، پہلے حیدر کو پاکستان نہیں جانے دیا لیکن وہ زبردستی آ گیا، تمہیں بھی روکا لیکن تم نے بھی میری بات نہیں سنی۔ حیدر کو بہت بات بنائے کہ واپس آ جاؤ، بلکہ ٹکٹ بھی بھیجے، تم کہو گے تو تمہیں بھی بھیج دوں گا، جلدی آ جاؤ یار۔ ماہین بہت پریشان رہتی ہے۔ سامن مسکرایا۔ ڈیڈی آپ بھی بھیجیں گے؟ سنگل نہیں ڈبل، کیا ہوا پاکستان جا کر موٹے ہو گئے ہو کیا؟ جم وغیرہ نہیں جاتے کیا؟ زبیر صاحب نے پریشان سے پوچھا۔ آپ بس یہی سوچی میں شادی بھی تو کر سکتا ہوں، 4-5 بچے بھی تو اپنے ساتھ لا سکتا ہوں۔ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ پیسے جلدی تیار کر لے، شکل دیکھو جگر اپنی، تمہاری تو ارینج میرج کے بھی قابل نہیں ہو، تم لو میرج کا خواب دیکھ رہے ہو۔ زبیر صاحب تمسخر سے مسکرائے۔ لڑکیاں مرتی ہیں، آپ کی اس حسین اور خوبرو نوجوان با جس میں سے آپ کی ایک پوتی بھی شامل ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، اس کو تمہیں دکھتا گیا ہے؟ میں تو کہہ رہا ملیحہ کو دفع کرے، تمہیں لگی بس بچی ہے، نادان ہے۔ شور کروائی ہوئی اس کی شادی کیونکہ میں نہیں کروں گا، اور ڈیڈی فکر درست کرے، بچی نہیں ہے، مجھ سے بھی کتنی بڑھیا ہے، فکر درست کرے، یہ عادت زینب سے ہی زامن میں تھی، لیکن ضرب المثال والی بات صرف زینب کی تھی جو صرف حیدر نے ہی اپنائی تھی، اور وہ دونوں یہ عادت اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ زامن کش مکش کا شکار تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرح سے برائر کو سچ بتائے، کیا وہ برداشت کر پائے گی، لیکن میں کب تک چھپا کر رکھوں گا، ایک نہ ایک دن تو اسے پتہ چلنا ہی نہ، لیکن اگر اس نے مجھ سے خلا مانگ لی، اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو کتنی ہی سوچ اس کے ذہن میں گردش کرنے لگی، جہاں محبت وہاں خدشات بڑھ ہی جاتے ہیں۔ وہ ڈر تھا لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا، ہر کار اس نے بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور وہ کمرے کی طرف بڑھا۔ برائرہ کھڑکی کی طرف دو کر کے کھڑی تھی۔ سامان چلتا ہوا اس کے پاس ہے۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، میں بزی ہوں، کال کرنا مجھے ابھی ہی کرنی ہے۔ زامن نے بھی اسی کے ہی انداز میں کہا، کہیے کیا کہنا ہے میری بلی، مجھے ہی میاؤں۔ زامن نے دل میں سوچا، میں کہہ رہا تھا کہ زامن رکا، میں سن رہی ہوں۔ زامن نے ماتھا سلایا، وہ میں کہہ رہا تھا، وہ پھر اٹکا، کچھ کہنا ہے آپ نے یا صرف ٹائم ضائع کرنا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں لیکن تم بیچ میں کچھ نہیں کہنا۔ برائرہ پرسکون سے بیڈ پر جا کر باہر کھنچ کر زامن کھڑکی کے پاس آیا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی تو کچھ سکون کا احساس ہوا۔ میں جب پاکستان آیا تو مجھے پہلی بار آئس کریم شاپا ملی، جہاں غالباً تم کسی فلیور کے لیے لڑ رہی تھی، تم مجھے صرف اور صرف اچھی لگی تھی، محبت کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ دوسری مرتبہ تم مجھے مال کے فوڈ کورٹ میں نظر، جہاں تم اور حمزہ ساتھ تھے اور وہ کوئی اظہار محبت کر رہا تھا، میں نہیں جانتا مجھے کیا ہوا تھا لیکن مجھے اچھا نہیں لگا تھا تمہیں ایسے دیکھا۔ میں نے وہاب سے تمہارے بارے میں پتہ کروایا تو اس نے یہ کہا تم ارمان کی بیٹی ہو، جبکہ کنفیوژن یہی تھی کہ میں ارمان انکل اور ندیم میں فرق نہیں کر پاتا تھا۔ تمہارے ساتھ غلط کیا جانتا لیکن ارمان کی بیٹی سمجھ کر کیا تھا، مجھے لگا جو بابا کے ساتھ مخلص ہے وہ ارمان انکل نہیں ندیم ہے۔ میں تو ارمان انکل کی ابرش سے شادی کرنا چاہتا تھا، جب اس حقیقت کا انکشاف بعد میں ہو کر تم ہی ابرش ہو جو بچپن میں مجھے بائی کہتی تھی۔ میں نے تم سے کہا کہ میں اس سے ہی شادی کروں گا جو میری محبت، لیکن یہ اتفاق ہے یا کوئی معجزہ کہ وہ ابرش عرف برارہ تم ہی ہو۔ زامن کہتے کہتے رکا، جبکہ برار کے تاثرات ہی الگ تھے۔ وہ ناسمجھی سے زامن کی طرف آئی، اسے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے تم سے کہا کہ تم میرے لیے ایک مہرہ ہو، تمہارے تحت میں تمہارے باپ تک پہنچنا چاہتا تھا، لیکن اللہ گواہ ہے میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، اور نہ میں تم سے کوئی بدلہ لے رہا تھا۔ تم بار بار حمزہ حمزہ کہہ کر مجھے تیش لا دیتی، اس لیے میں نے تمہارے ساتھ مس بیہیو کیا، اور ندیم فراہ تو مجھے تم میری جب بھی میں نے سوچا تم سے نکاح کر لیتا، اور ندیم ہو داجے کا میرے پاس، لیکن اللہ گواہ ہے میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لے رہا تھا۔ زامن مزید کچھ کہتا کہ برارہ نے رکھ کے تھپڑ اس کے گال پر سیدھ کیا۔ اب جو
کہہ رہے میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن آپ کسی انسان کو ڈھونڈنے کے اتنا گر کہ آپ نے ایک لڑکی سے نکاح کر اس کی زندگی برباد کر دی۔ میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا، لیکن تمہاری زندگی خراب نہیں کی، تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں خاموشی کی محبت کی باتیں آپ پر سوٹ نہیں کرتی۔ برارہ نے غصے سے تنبیہ کی، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا تھا اور میں تمہارے گھر پہ نکاح کے ارادے سے آیا تھا، لیکن تمہاری لالچی امی نوشین نے ڈائریکٹ پیسوں کی بات کی اور آپ پیسوں سے ہلت کر لیا ہے۔ برارہ نے اس کی بات کاٹی۔ ہاں، برارہ رونے لگی، اس کے سر پر جسمان گر گیا ہو۔ زامن آگے بڑھا، اس کا ہاتھ تھامنا چاہا جو برارہ نے نفرت سے جھٹک دیا۔ میں نے بہت غلط کیا، میں تم سے معافی نہیں مانگوں گا کیونکہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ تم سے معافی مانگ سکوں، لیکن میں سزا کا حقدار، تم جو بھی مجھے سزا دو گی منظور ہے، میں اب نہیں دوں گی تمہارے ساتھ۔ تم کیا مجھے طلاق دو گے؟ میں خود تم سے طلاق لے لوں گی اور اس قرض میں ایک سیکنڈ میں نہیں رکوں گی، پلیز برارہ صرف میری ایک بات سنو۔ سامنے نے التجائی انداز میں کہا۔ برارہ رکی، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا، تم مجھے اتنی بڑی سزا مت دو، میں سب کچھ کھو چکا ہوں اور اپنی زندگی میں بہت قیمتی رشتوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے رخصت ہوتے دیکھا ہے۔ تم چلی جاؤ گی، یہ زامن ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا، مر جائے گا تمہارے بغیر۔ برائرہ نے چادر اٹھائی اور آئی ڈونٹ کیئر کہہ کر جانے لگی، جبکہ زامن بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ مجھے معاف کر دو یار برائرہ، یار میں نے کہا نا میرے پیچھے نہیں آئیے۔ برائرہ نے وان کے اپنے قدم بڑھانے لگی، زامن بھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، جبکہ وہ دونوں گھر سے نکل چکے تھے۔ یار سن تو لو یار، میں محبت کرتا ہوں تم سے، باہر میں جائیے آپ کی محبت، میں کسی محبت کو نہیں مانتی ہوں، نہ جانتی ہوں۔ برائرہ تیزی سے قدم اٹھانے لگی۔ میں مجرم تمہارا سزا کاٹنے کو بھی تیار ہوں، دور تو نہیں جاؤ یار پلیز۔ برائرہ بنا کچھ کہے چاہ رہی تھی، برائرہ کے آگے آگے زامن اس کے پیچھے اور باہر گاڑی لے کر ان دونوں کے پیچھے زامن ہر کسی سے بے نیاز بس بولے جا رہا تھا۔ پل پار تھا، وہ دونوں جا رہے تھے، تھوڑا آگے ایک بزرگ خاتون بیٹھی تھی جو غالباً اپنا سانس بحال کر رہی تھی، اٹھ کر برائرہ کی طرف آئی۔ بیٹا یہ لڑائی جھگڑے گھر کے ہر تک لگتے ہیں، تمہارا شوہر اتنے پیار سے کہہ رہا ہے۔ بیٹا جاؤ گھر جاؤ، آپ کو کچھ نہیں پتہ ہے اماں، آپ چپ رہیں۔ اماں آپ اس کو منائے نہیں، یہ نہیں مان رہی، آپ کہیں نہ اسے کہ پلیز گھر چلے۔ زامن نے ان بزرگ خاتون سے حمایت کرنے کو کہا۔ جاؤ میرا بچہ گھر جاؤ، انہوں نے برائرہ کو پچکارتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جاؤں گی، برائرہ نے ضدی لہجے میں کہا اور زامن کو گھورا۔ وہاب نے گاڑی سڑک کے کنارے پر روکی۔ بیٹا ضد نہیں کرتے، عورتیں ایسا کرتی ہیں جب کہ مردوں کو موقع ملتا ہے، ہمارے دور میں ہمارے شوہر اس طرح نہیں مناتے تھے، بلکہ ماں باپ بھی کہتے تھے مجازی ہوتا ہے، کچھ باتیں برداشت کر لو، اب تم ایسا کرو گے تمہارے ماں باپ کتنا پریشان ہوگے۔ اس بچارے کی شکل دیکھو، انہوں نے زامن کی طرف اشارہ کیا، دیکھو اس معصوم بچے کی شکل کتنی بولی، جاؤ میرا بچہ گھر جاؤ۔ اتنا ان کا لیکچر لے کر برائرہ نے برا سا منہ بنایا، جبکہ زامن اس کی شکل لے کر مسکراہٹ روکنے لگا۔ برائرہ نہ چاہتے ہوئے بھی زامن کے ساتھ کار میں بیٹھ گئی، جبکہ وہاب گاڑی سے اتر گیا۔ یار مجھے معاف کر دو، جتنی سزا دو کہ مجھے منظور، میں شکوہ بھی نہیں کروں گا، پلیز گھر چل لو، مجھے ابھی میرے گھر جانے دے، میں سوچوں گی اس معاملے میں، مجھے انتظار ہے کہ زامن نے کہا اور خاموشی سے برائرہ کو اس کے گھر ڈراپ کر دیا۔ وہ منظر تھا ایک نظر برائرہ مڑ کر دیکھا، لیکن اس نے نہیں دیکھا اور گھر میں چلی گئی۔ زامن نے مایوسی سے کار اسٹارٹ کی اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ برائرہ گھر میں پہنچی تو ارمان لیٹا ہوا تھا، جبکہ حرم اور نوشین گھر میں موجود نہیں تھے۔ بابا برائرہ بھاگتے ہوئے ارمان کے پاس بیٹھ گئی۔ ارمان بھی اسے اس رات میں اکیلا دیکھ اس کو بھی پریشانی نے آن گھیرا۔ بیٹا اکیلی کیوں ہے؟ زامن کہا ہے بابا، میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، وہ اچھا نہیں ہے، اس نے میرے ساتھ اتنا غلط کیا۔ برائرہ روتے ہوئے ارمان سے شکایت کرنے لگی۔ بابا اماں نے مجھے بھیج دیا، بس اس کے ارمان کی آنکھوں میں نمی آئی۔ میری بچی مجھے معاف کر دو برش، میں نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی، مجھے نوشین سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، اس نے میری خیال موجودگی کا فائدہ اٹھایا اور تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا۔ آپ کیوں معافی مانگ رہے؟ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں بابا۔ جب میں گھر آیا تو نوشین نے کہا تم گھر سے بھاگے ہو، میں مر جاتا، لیکن اس بابا کبھی یقین نہیں کرتا کہ تم بھاگے، میں یہ صدمہ برداشت نہیں کر پایا اور مجھے دل کا دورہ پڑا۔ آپ کو اتنا سب کچھ واضح طور پر کیسے پتہ؟ برائرہ نے سوال کیا۔ میں سب جانتا ہوں، آپ کو بھی بتاؤں گا۔ اماں اور حرم کہاں ہے؟ نوشین کو میں نے طلاق دے دیا، حرم کو زبردستی ساتھ لے کے، لیکن تم فکر نہیں کرو میں لے آؤں گا۔ بابا آپ نے طلاق کیوں دی؟ برائرہ نے ارمان کو دیکھا۔ ایسی گھٹیا عورت کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں اور نہ ہی اب میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ بابا حرم چھوٹی ابھی، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ یہ سب چھوڑو، آپ بتاؤ زامن کا آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ برائرہ نے نفرت میں گردن ہلائی۔ میں اب نہیں جاؤں گی اس کے ساتھ، اس نے تایا ابو کا جاننے کے لیے صرف مجھ سے نکاح کیا تھا اور اب میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں دوبارہ اس کے پاس جاؤں۔
بیٹا آپ کا فیصلہ سانگبا، لیکن کیا آپ ایک بار زامن کو موقع نہیں دے سکتی؟ بورارا کچھ دیر خاموشی کے بعد بولی۔ میں کیا موقع دوں اس کو؟ اس نے حمزہ کے سامنے مجھے یہ کہنے کا کہا کہ میں نے زامن سے اپنی پسند کی شادی کی۔ بیٹا تم نے یہ بات بھی تو غلط پہلو میں لی، تم یہ بات مثبت طریقے سے بھی سوچو، نہ کہ یہ اس کی جالتی بھی تو ہو سکتی ہے۔ یہ تو میں سوچا، لیکن اب جو بھی ہے میں نہیں چاہوں گی، اور آپ اس کی حمایت نہیں لے رہے۔ آپ اس کی حمایت کیوں لے رہے ہیں؟ زامن تم سے پہلے میرے پاس آیا تھا ہسپتال کس لیے؟ برارہ نے ناسمجھی سے دیکھا۔ آپ ارمان ہیں اور ابرش آپ کی بیٹی، تو یہ برارہ کون ہے؟ زامن ہسپتال کے کمرے ششوپینج کا شکار تھا۔ ابرش یہ برارہ بیٹا، لیکن تمہارا چہرہ سفید کیوں پڑ گیا؟ کیا کیا ہے تم نے ایسا؟ تم جانتے وہ کہاں ہے؟ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا، میں نہیں جانتا کہ مجھے معافی ملے گی بھی یا نہیں۔ زامن بیٹا، ارمان نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ مجھے بتا تم نے ایسا کیا کیا اور کہاں ہے ابرش؟ زامن نے شروع سے آخر تک تمام کہانی ارمان کو سنا ڈالی، لیکن سن کر ارمان نے غصے سے رخ پھیرا۔ انکل میں جانتا ہوں یہ گناہ ناقابل قبول، لیکن اللہ گواہ ہے میرا کوئی ارادہ نہیں تھا برارہ کے ساتھ ایسا کرنے کا۔ مجھے اگر پتہ تھا وہ آپ کی بیٹی ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کبھی ایسی غلطی نہیں کرتا۔ اور ہی بات آپ کی بیٹی کی، وہ ایک با کردار لڑکی ہے، اس کے کردار کی گواہی میں اس کا شوہر زامن افندی دیتا ہوں۔ ارمان خاموش تھا، وہ صرف زامن کو سن رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے ساتھ کیا کرے گی، مجھے اس کا ساتھ چاہیے، میں محبت کرتا ہوں اسے، کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا، پلیز مجھے معاف کر دے، زامن نے معصومی سے کہا۔ برارہ جانتی یہ سب؟ ارمان نے خود کو نارمل کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، یک لفظی جواب دیا۔ کب بتانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ ارمان تجسس سے کہا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، آپ خوف ہے؟ مجھے ڈر لگتا ہے، ایک خوف ہے میرے دل میں، اگر اس کو یہ سب بتا دیا وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، وہ میرے ساتھ نہیں رہیں گی۔ زامن کی شکل رونے والی ہوئی، اس کے لہجے میں ڈر تھا جسے وہ اپنے کردہ گناہوں پر نادم ہو۔ وہ جتنا سب برداشت کرتی ہے اس سے زیادہ وہ ضدی ہے زامن، میں اس کو صرف سمجھا سکتا ہوں، لیکن اگر وہ نہیں مانی؟ ارمان نے نرم سے لہجے میں سمجھانا چاہا۔ میں مر جاؤں گا اس کے بغیر، زامن نے کہا اور فوراً اٹھا۔ لیکن بیٹا میری بات تو سنو۔ ارمان آگے کچھ بولتا کہ زامن نے اس کی بات کاٹی۔ انکل میں بہت جلدی آؤں گا آپ کی بات، لیکن مجھے ابھی جانا ہوگا، زامن کہہ کر لمبے لمبے ڈگ برتا کمرے سے نکل گیا۔